بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے میرے پروردگار، آج اس ویڈیو میں میری بہن، میرا بھائی جہاں جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے میرے پروردگار، اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے پروردگار، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مولا، اگر ہم تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے میرے مولا، اگر آج ہم تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ اے میرے مولا، آج اگر ہم تیرے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں تو پھر کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اے میرے مولا، آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مشکلات پریشانی کا شکار ہو کر ان کو فیس کر سکیں۔ اے میرے مولا، آج ہم سب کو تمام گناہوں سے نجات دلا دے۔ یا اللہ، آج ہم سب کی دعاؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ، آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن جو بھی اس دعا میں شامل ہے، دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے اس دعا میں شامل ہے، اے میرے پروردگار، آج اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، آج اس کی دعاؤں کو پورا کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ، پیارے نبی کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کی راج رکھ لے۔ اگر تو کرم کرنے پر آئے تو پھر دیر نہیں لگاتا، میرے اللہ کن فیکون کا حکم فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہم سب کے لیے وسیع وسیع رزق عطا کر دے۔ یا میرے پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، بہت درد محسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں بھیج کر جس طریقے سے زندگی گزارنے کا بولا، اے میرے پیارے اللہ، ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے۔ اے میرے مولا، کب ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں یہ سانسوں کی مالا، اے میرے پروردگار، آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا میرے پروردگار، پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب پر معجزہ کر دے۔ اے میرے اللہ، آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا میرے مولا، پیارے حبیب کا واسطہ، اے کن فیکون کے مالک، اے یا حی یا قیوم، اے یا رحمت للعالمین، اے میرے پروردگار، آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، بہت دل چاہتا ہے تیرے گھر آئیں۔ یا اللہ، بہت سارے لوگوں نے عمرہ بھی کیا، آگے ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یا میرے پروردگار، بہت سارے تیرے نیک لوگ پھر حج کے لیے حاضر ہوں گے۔ یا اللہ، ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو بھی تیرا گھر دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو بھی مدینے کی میٹھی میٹھی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری قسمت میں بھی جنت البقیع میں دفن ہونا لکھ دے۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ، جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ جہاں جہاں سے بھی دھتکارے جا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو سنبھال لے۔ یا اللہ، کوئی بھی غریب رات کو روٹی کھائے بغیر نہ سوئے۔ یا اللہ، ہر گھر میں بے شمار رزق عطا کر۔ یا اللہ، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی گھریلو نچاکیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا میرے پروردگار، آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن کا واسطہ، ہر وہ گھڑی دن ہو یا رات ہو، دوپہر کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، یا میرے مالک، سب اوقات میں ہم سے جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو گئے، یا اللہ پاک اس کو معاف فرما۔ جو تیری شان ہے، یا اللہ پاک اپنی شان کے مطابق معاف فرما۔ یا اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اس ویڈیو میں جتنے بھی بھائی بہن ہیں ان سب کے لیے، جو اس ویڈیو کو جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اس بھائی اس بہن کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں۔ یا میرے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی پیروی کرنے والا بنا دے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے میرے پروردگار، ہم سب سے راضی ہو جا۔
اے اللہ پاک ہم سب کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں، تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے گندے گندے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے اے اللہ پاک تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ پاک تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اے رب ذوالجلال، تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اے میرے مولا، میرے پیارے اللہ، تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنسو بہائے تھے۔ ان کے مبارک مبارک آنسوں کی تجھے قسم، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ پاک اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک ہماری وہ تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ پاک پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بن جا۔ اے اللہ پاک ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اے اللہ پاک ان گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیب کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ۔ ہمارے ہر گناہوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر غلطی کو تو دیکھتا ہے، ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے پھر بھی چھپا رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا۔ بے شک تو سردار ہے، تو تمام پروردگار، تمام جہانوں کا سردار ہے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، بے شک اے اللہ پاک تیرے سوا ہمیں کسی کا سہارا نہیں، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے، یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تیری شان ہے، اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم طاقت میں نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کرنے کی۔ ہم سے تو آج اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے علاوہ اکیلے رہا ہی نہیں جاتا۔ ہم وہاں پر اس رات اس قبر میں کیسے رہیں گے؟ تو پاک پروردگار ہے، ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری سانسوں کی مالا، یا رب بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ادھر دیکھ میری طرف، اے اللہ رحم کر مجھ پر۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے رحم کر اس پر۔ اے اللہ پاک تیری شان ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام تکلیفوں سے دور کر دے۔ اے پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم تو امت محمدی ہیں، اے اللہ پاک ہم تو امت محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم سے تو روٹی کی بھوک کیا ماچس کی چھوٹی سی چنگاڑی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہائے اللہ، ہے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ پاک جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ اے اللہ پاک ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم کی سوئی جتنا سوراخ بھی کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی۔
اے اللہ پاک تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم، اے اللہ پاک کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ پاک ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ پاک ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا، اے اللہ پاک ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو، مگر تو ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، اے اللہ پاک اس جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ سن رہا ہے نا تو؟ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ پاک تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک بچا لے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ سن رہا ہے نا؟ یا اللہ پاک اے اللہ پاک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ پاک ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہمیں اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دی، اے اللہ پاک ہمیں سنبھال لینا، اے اللہ پاک ہمیں بخش دینا، تو ہمارا مولا ہے، ہمیں بے حساب مغفرت فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر، اے اللہ پاک جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں اے اللہ پاک انہیں رہائی دے دے، اے اللہ پاک جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے اے اللہ پاک ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو قبول کر لے، اے اللہ پاک جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما، اے اللہ پاک جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے، اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں واٹس ایپ پر انسٹاگرام پر کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر، میرے اس چینل کی حفاظت فرما، اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، اے اللہ پاک اس چینل کو برے لوگوں سے بچا، اے اللہ پاک بد عملی سے بچا، اے اللہ پاک فحش چیزیں پھیلانے سے بچا، اے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ پاک کفر کو شرک کو ختم کر دے، اے اللہ میرے اس چینل کو اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے، اے اللہ پاک اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی، اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ گلیاں وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، اے اللہ پاک یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا، یا اللہ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں، یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے، یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے، اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا
یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ پاک، مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے، مولا سن لے دعا، اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ گلیاں وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، اے اللہ پاک یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک، مولا یا اللہ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں، یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے، یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری چولیوں میں ڈال دے، اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر۔